إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان لے کر عرب کی سرزمین پر مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل پیغام کو انسانیت تک پوری امانت اور دیانت کے ساتھ پہنچایا، اپنی رسالت کا پورا حق ادا فرمایا۔ اب میری، آپ کی اور قیامت تک پیدا ہونے والے آخری فرد کی اخروی نجات کا انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری میں گزاریں۔ زندگی کے کسی مرحلے میں، عمر کے کسی بھی پڑاؤ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے ہم منحرف نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی توفیق مانگتے ہیں، اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، ایک مومن کو، ایک مسلمان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس نعمت کے ہوتے، اس فیسلٹی کے ہوتے زندگی میں کبھی بھی بندہ مایوس نہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا، اللہ رب العالمین سے دعا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا ایک ایسا تحفہ ہے انسانیت کو کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کو کہہ دیا کہ تم میرے بندے ہو، تمہیں جب ضرورت پڑے، جس چیز کی بھی ضرورت پڑے، میں تمہارا رب ہوں،
اور تمہاری پکار کو سننے کے لیے میں حاضر ہوں، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ زندگی میں چاہے کوئی بھی مرحلہ آئے، چاہے تمام تر وسائل جواب دے جائیں، دنیا کے تمام اطباء جواب دے جائیں، سب کے سب لوگ ہتھیار ڈال دیں، چاہے سچویشن کتنی ہی کمپلیکیٹڈ کیوں نہ ہو، چاہے سچویشن کتنی ہی مایوس کن کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ جو آفر دیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جو فیسلٹی ہے دعا کی، اللہ اکبر، اتنی بڑی ہے کہ اس کے رہتے ایک بندے کو کسی صورت مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہے، میری دعاؤں کا سننے والا ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو میرے شہرک سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو میرے دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جب میں اس سے مانگتا ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور مانگنا اسے ہر چیز سے زیادہ پسند ہے۔ لیس شیء اقرب الی اللہ من الدعاء، دعا سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آج دنیا میں دیکھا جائے، جب ہم مانگتے ہیں کسی سے، کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک بار کرتے ہیں تو آدمی دے دیتا ہے، وہ بھی ناک بھون چڑھا کر دیتا ہے، لیکن بار بار جب مطالبہ کسی سے کوئی کرنے لگ جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو مانگنے پر خوش ہوتی ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات کا خاصہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو اس آیت کے اندر فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو اللہ سے دعا نہیں کرتے، ایسے لوگ متکبر ہیں، یہ غرور لوگ ہیں، مغرور لوگ ہیں۔ کل قیامت کے دن رسوا کر کے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا جو اللہ رب العالمین سے مانگتے نہیں ہیں۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کا جواب سننے والا ہوں، یہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب آپ کو میری بابت پوچھتے ہیں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو یہ ایک اپورچونٹی اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت دعا، تو اسے ہمیں چاہیے کہ ہم اختیار کریں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس نعمت کو اختیار کریں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور زندگی کے کسی مرحلے میں مایوسی کا شکار نہ ہو۔ میرا رب ہے، میں ہوں، اور اللہ رب العالمین کے پاس میں ہاتھ اٹھا کر دعا کروں گا۔ اللہ اکبر! اور کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے اپنی شان میں کہی۔ اللہ رب العالمین نے کہا، ان اللہ یستحی من عبدہ، اللہ کو اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اپنے بندے سے شرماتا ہے۔ کب شرماتا ہے؟ جب اپنا بندہ اس کی طرف، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، فَيَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ، جب بندہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کے ہاتھ کو اللہ رب العالمین خالی بھیج دیتا ہے، اس بات سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مجھے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ اکبر! تو یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ کبھی بھی زندگی میں مایوسی کا شکار نہ ہو، ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ آج کے اس تقریر میں، اس خطبے کے اندر مجھے آپ کے سامنے ایک خاص عنوان، وہ ہے مستجاب الدعوات کون؟ ویسے تو سب کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، سب کو اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تم مجھے پکارو۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیات کے مطالعے سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کافروں کی دعائیں قبول کی ہیں، شیطان کی دعا قبول کی ہے، کافروں کی دعائیں اللہ رب العالمین نے قبول کی ہیں۔ جب کشتیاں ان کی سمندروں میں گر گئیں، طوفان میں جب ان کی کشتیاں گر گئیں، تو ان کو کوئی دوسرا تیسرا بت یاد نہیں آیا، انہیں لات، منات، عزا، ہبل، یغوث، یعوق، نصر یاد نہیں آیا، انہیں اللہ یاد آیا۔ جب اللہ رب العالمین انہیں یاد آیا تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے کہا، اے اللہ، تو ان انجیتنا من ہذہ، اگر تو آج ہمیں نجات دے، آج ہماری کشتی کو تو کنارے اگر لگائے، لنکونن من الشاکرین، ہم تیرا شکر کرنے والے بندے ہو جائیں گے۔ اللہ کو معلوم ہے یہ لوگ کیسے ہیں، اللہ کو معلوم ہے یہ کنارے پر پہنچ کر وہی بے ڈنگی روش اختیار کریں گے۔ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العالمین ہمارے پاسٹ سے بھی واقف ہے، اللہ رب العالمین ہمارے فیوچر سے بھی واقف ہے، لیکن محض اس لیے کہ ان کافر بندوں نے اللہ رب العالمین کو پکارا ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں نجات دے دی، جبکہ اللہ کو معلوم ہے کہ زمین پر پہنچ کر یہ پھر سے بغاوت کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب ہم نے انہیں نجات دی، فَإِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ، انہوں نے زمین پر پھر سے بغاوت کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ جاننے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے کافروں کی دعاؤں کو سنا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اللہ رب العالمین کافروں کی بھی دعاؤں کو سنتا ہے، سب کی دعاؤں کو سننا
اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ میں سب کی دعاؤں کو سنتا ہوں، لیکن ان سب میں بھی اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، خاص بندے اللہ رب العالمین کے، جن کے بارے میں کہا گیا مستجاب الدعوات، جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، جن کی دعا رد نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، ضرور قبول، سب کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، سب کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، اس کیٹیگری کے لوگوں کی دعا اللہ رب العالمین ضرور قبول کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ لوگ کون لوگ، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر اپنا شمار کریں تو کیا وہ اعمال ہوں گے جنہیں اختیار کرنے سے ہم اس کے اندر اپنا شمار کر سکتے ہیں؟ ویسے بہت طویل باتیں ہیں، بالاختصار آپ کے سامنے میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ کہ کیا امت مسلمہ کے اندر کوئی مستجاب الدعوات ہوا ہے؟ کیا کوئی ایسی شخصیت اس امت کے اندر گزری ہے جو مستجاب الدعوات تھی، جن کی کسی دعا کو اللہ رب العالمین نے رد نہیں کیا؟ ایسے کون تھے؟ جی ہاں، ایک بندہ جب تقوی، للہیت، پرہیزگاری اور تعلق باللہ کے اس معیار پر فائز ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بعض بندوں کو اس شرف سے نواز دیتا ہے کہ انہیں مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ بخاری و مسلم کے اندر بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں، میں چند ایک دو واقعات آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث۔ انس بن مالک سے ہم سب واقف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہوا یوں کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، ان کا نام تھا ربیع، ان کا نام ربیع تھا، بخاری شریف کی حدیث۔ ربیع نے ایک عورت کو مار کر اس کا دانت توڑ دیا۔ یہ معاملہ ہوا کہ حضرت انس بن نضر کی بہن نے ایک عورت کو مدینہ منورہ میں مار کر اس کا دانت توڑ دیا۔ اب دانت توڑ دیا تو اس عورت کے جتنے بھی متعلقین تھے، اس عورت کے جتنے بھی سرپرست تھے، سب کے سب اس عورت کو، اس کے ٹوٹے ہوئے دانت کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، انس بن نضر کی بہن جن کا نام ربیع ہے، انہوں نے مار کر ہماری اس بہن کا دانت توڑ دیا ہے، ہم آپ سے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم آپ سے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انس بن نضر اور ان کی بہن کو بلوا بھیجا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کی بہن ربیع بھی آئیں۔ حضرت انس بن نضر، ان کی بہن ربیع آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فیصلہ تو ہو چکا ہے کیونکہ قصاص کا معاملہ ہے، قرآن مجید کے اندر واضح اس سلسلے میں آیات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن۔ اللہ رب العالمین نے کہا جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور چوٹ کے بدلے چوٹ، یعنی زخم کے بدلے زخم۔ اگر کسی نے کسی کو زخم دیا ہے تو بالکل اسے بھی اتنا ہی زخم دیا جائے گا، اگر کسی نے کسی کو زخم دیا ہے تو اتنا ہی زخم دیا جائے۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز وہ یہ کہ کسی نے کسی کو زخم دیا ہے تو اسے زخم کب دیا جائے گا معلوم؟ اس کا زخم بھرے بعد اسے زخم دیا جائے گا، اسے انہیں تک کاٹے، اسے بھی اسی وقت اتنا کاٹا نہیں جائے گا، بلکہ اس کا زخم بھرنے تک انتظار کیا جائے گا۔ اگر اسی زخم میں اس کی انفیکشن کی وجہ سے موت ہوئی تو اس کی جان لے لی جائے گی، اس کا قصاص لیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ زخم بھرنے تک انتظار۔ اتنا پیارا مذہب اللہ رب العالمین نے، اتنا عادلانہ مذہب اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ قرآن مجید کی واضح آیات اس سلسلے میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انس بن نضر سے کہا، قرآن مجید کی واضح آیات اس سلسلے میں موجود ہیں، لہٰذا آپ کی بہن کا دانت بھی توڑا جائے گا۔ ہاں، آپشن یہ ہے کہ جو سامنے والے ہیں، جو متعلقین ہیں، اگر وہ مانتے ہیں، اگر وہ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم معاف کر دیتے ہیں، ایک نہیں صاحب ہمنا فدیہ ہونا، ہمنا جو ہے فدیہ ہونا، ہمنا اس کا جو بھی نقصان ہوا ہے اس کا ہم فدیہ چاہتے ہیں۔ تو 5 اونٹ غالباً اس سلسلے میں دیت تھی، دانت توڑنے کی 5 اونٹ، تو انہوں نے اس کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ یہ 2 آپشنز تھے، معاف بھی نہیں کرتے ہمیں، ہم نہ پیسے بھی نہ کو، ہم نہ اونٹ بھی نہ کو، ہمیں انہوں نے ہماری بہن کا دانت توڑا ہے، لہٰذا ان کی بہن کا دانت توڑا جائے۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، بہت منانے کی انہوں نے کوشش کی، لوگ مانے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، پریشان ہیں، ایک طرف بہن کی محبت ہے جو سینے میں ٹھاٹے مار رہی ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا تکسر ثنیۃ الربیع،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن ربیہ کا دانت توڑا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ القصاص یا انس، اے انس اللہ کے کتاب میں تو یہی حکم ہے، اللہ کی کتاب میں تو یہی حکم ہے، تمہاری بہن کا دانت بھی توڑا جائے گا۔ تو وہاں پر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں بھر کر اپنی بہن کے محبت میں لبریز یہ جملہ کہا، واللہ، کیا کہتے ہیں حضرت انس بن نضر، والذی بعث فی الحق والذی بعث بالحق لا تکسر ثنیۃ الربیع، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میری بہن ربیہ کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، محبت میں اس طرح کے کلمات انہوں نے ادا کیے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میری بہن ربیہ کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، سامنے والی پارٹی اٹھی اور انہوں نے، بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے کہا ہم ربیہ کو معاف کر دیتے ہیں، ہم ربیہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ کہا، اللہ کے بندوں میں سے بعد ایسے بندے ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھائیں، اللہ رب العالمین سے کچھ مانگ دیں تو اللہ رب العالمین پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات، قسم ادھر انہوں نے کھائی اللہ رب العالمین کی، ادھر سے اللہ رب العالمین نے ان کی قسم کو پوری کر دیا۔ سامنے والوں کا دل نرم ہوا، فدیہ بھی نہیں لیا انہوں، نہیں ہمیں دانت نہیں توڑتے لیکن ہم نے کیا ہونا دینے کا دیو، نہیں ہم معاف کرتے ہیں، انہوں نے معاف کر دیا، 1 روپیہ نہیں لیا، یہ معاملہ۔ تو یہ حضرت انس بن نضر، ایسے بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ساتھی گزرے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ بھی مستجاب الدعوات، یہ بھی مستجاب الدعوات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا، اللہم استجب لسعد، اے اللہ تو سعد کی دعا کو سن لے، اذا دعاک، جب بھی سعد تجھ سے مانگے تو سعد کی دعا کو سن۔ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری دعا رد نہ ہو اللہ کے حضور، آپ اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت سعد کے لیے دعا کرنے کے بجائے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات کہی، وہ آج اس خطبے سے آپ لے کر جائیں گے، میں لے کر جاؤں گا۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے مستجاب الدعوات بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے رزق کو حلال کر، اپنے رزق کو حلال کر تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ اس دن کے بعد سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے حلق سے ایک لقمہ حرام کا گزرا نہیں، ایک لقمہ۔ یہ تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ بھی دیکھتے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو معلوم تھا کہ حضرت سعد مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ میں مشہور تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستجاب الدعوات ہیں۔ ایک اور واقعہ بخاری شریف کا مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سعد ابن ابی وقاص گورنر ہیں، سعد ابن ابی وقاص گورنر ہیں، حضرت عمر کا دور ہے، لیکن پھر بھی عشرہ مبشرہ میں ہونے کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیے، سب کے اوپر برابر نظر، سب کے اوپر کڑی نظر۔ جتنے بھی گورنر حضرت عمر فاروق نے بنا کر بھیجے ہیں، سب برابر اپنے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹیز برابر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض لوگوں کو بھیجا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانسٹیٹوئنسی میں بھیجا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے پوچھا، جب لوگوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، لوگوں سے پوچھا گیا تو سب نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعریف کی، بڑی تعریف سب نے کی۔ آخر کار ایک آدمی کے پاس آیا، ایک آدمی کھڑا ہوا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتا ہے۔ سب لوگ تو ویسے تعریف کی، لیکن گزرتے گزرتے جب وہ اس آدمی کے پاس آئے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مستجاب الدعوات ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اس نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی، کہا کہ سعد کسی جنگ میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ میں تیزی سے باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سعد کسی جنگ میں شریک نہیں ہوتے ہیں، انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں، اور جو مال غنیمت آتا ہے اسے انصاف سے تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے سیریس ایلیگیشنز، حضرت سعد کے بارے میں ایسے الزامات اس نے لگائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے پھر سے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اللہم ان عبدک ھذا کاذبا، ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر تیرا یہ بندہ
جھوٹ بول رہا ہے فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَفَقْرَهُ، تو اس کی عمر لمبی کر. سب سے پہلا کیا؟ اس کی عمر لمبی کر. دوسرا اسے فقر میں مبتلا کر، انہیں بھیک مانگنا، اسے فقر میں مبتلا کر. تیسرا عرض علیہ الفتن، اسے فتنوں میں مبتلا کر، اس کے سامنے فتنے پیش کر، اس کے سامنے فتنے پیش کر. یہ سنیا ہوں. اس کے بعد کے معاملات ہیں بخاری کی حدیث کہ مرنے چنے لگے، بھیک مانگنے لگے، یہاں تک کہ صحابہ نے اسے دیکھا، اس دور کے ائمہ نے، اس دور کے تابعین نے اسے دیکھا. یہ جو پلکاں تھے، پلکاں لٹکے تھے، اسے پلک اس کے لٹکے تھے، بھیک مانگتا ہوا جاتا تھا. اور بھیک جب مانگتا تو کیا بولتا تھا؟ شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد. کیا بولتا تھا؟ میں بوڑھا آدمی ہوں، مفتون ہوں، یعنی مجھے فتنوں نے گھیر لیا ہے، آزمائشوں نے مجھے گھیر لیا ہے، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی. یہ تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے ایسے بندے جب بھی دعا کرتے، دعا ان کی رائگاں نہیں جاتی. تو اب ہمیں ایسے بننا بولے تو کیا کرنا؟ وہ تو صحابہ تھے، ان کا معاملہ. اس طرح سے بہت سارے اعمال ہیں جتنے اب مجھے بچے ہوئے وقت کے اندر میں بتا سکتا ہوں. 1-2 منٹ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین کے ہاں اگر ہم چاہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات بنے تو کیا کریں؟ بہت اچھی بات یہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں مستجاب الدعوات بننے کے لیے کہ جب ہمیں اللہ رب العالمین کی ضرورت اشد ہوتی ہے، اس وقت تو ہر کوئی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے. سیدھی بات ہے. جب میں مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، بیماری میں ہوں، تکلیف میں ہوں، تب تو ہر کوئی دعا کرتا ہے. ایسے لوگ جو مسجد کے آس پاس بھی نظر نہیں آتے، ایسے ٹائم پر مسجد میں نظر آتے ہیں. ایسے لوگ جو اللہ سے ہمیشہ کبھی دعا نہیں کرتے، لیکن مشکل کے وقت ہر کوئی دعا کرتا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات بنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدۃ فلیکثر الدعاء فی الرخاء. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مشکل میں اس کی دعا کو سنے، پریشانی میں، تکلیف میں، بیماری میں اس کی دعا کو سنے، خوشحالی میں وہ اللہ کو یاد کرے، خوشحالی میں وہ اللہ رب العالمین کو دعا کرتا رہے، اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو جوڑا رکھے. جب خوشحالی میں ہم اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو استوار رکھیں گے تو پریشانی تو آئے گی، پریشانیاں، تکلیفات، امراض تو آئیں گے. ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. تو یہ بہت بڑی ایک صفت ہے مستجاب الدعوات بننے کی کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے جب ضرورت پڑے گی اللہ رب العالمین. اسی لیے حضرت ابن عباس سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اے ابن عباس، اے عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس چھوٹے ہیں، ان کو بول رہے ہیں اللہ کے نبی تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم اللہ رب العالمین کو خوشحالی میں یاد رکھو، اللہ رب العالمین تمہیں شدت میں یاد رکھے گا، تکلیفات میں اللہ رب العالمین تمہیں یاد رکھے گا. تو یہ ایک بہت ہی اہم صفت ہے مستجاب الدعوات ہونے کی. اس کے علاوہ بہت ساری صفات، ان صفات کے اندر ایک اور صفت یہ ہے جو اپنے لیے نہیں ہے لیکن اس کے اندر فائدہ بڑا ہے. یہ کہ میں ہوں، میرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوں، میرے لیے دعا نہیں کر رہا ہوں، میں میرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دعوت المسلم لاخی، ایک مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے دعا فی ظہر الغیب، اس کے حضور نہیں، انہیں نہیں ہے وہاں، اس کے غائب میں میں میرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مستجابۃ، یہ دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے. دیکھیے ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ہمارے غیب میں ہم جب موجود نہ ہوں تو آپس میں ایک دوسرے سے ہم کے لیے ہم دعا کریں. کیا بینیفٹ کیا ہے؟ نہیں صاحب مجھے کیا ملا اس میں اس سے دعا کرا وہ دعا قبول ہوئی، مجھے کیا ملا؟ ہاں بہت بڑی چیز ملی. اللہ رب العالمین نے وہاں پر ملک مؤکل، وہاں پر ایک فرشتے کو اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے. وہاں پر ایک فرشتے کو اللہ رب، مسلم شریف کی حدیث بتا رہا ہوں، اس فرشتے کو اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے. ادھر بندے نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، وہ دعا قبول ہوئی، وہ فرشتہ بولتا ہے وَإِنَّ لَكَ بِمِثْلِهِ، تجھے بھی جو تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے وہی، تجھے بھی وہی جو اپنے بھائی کے لیے تم نے مانگا ہے. اے اللہ میرے بھائی کی پریشانیوں کو تو حل فرما، تیری بھی پریشانی حل نہیں، فی الحال نہیں، ابھی آئیں گے کل پرسوں، اس کے بعد کے دنوں میں اللہ رب العالمین ان مشکلات کو تجھ سے پھیر دے گا، ٹال دے گا. کتنی بڑی بات ہے. اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم دعا کریں. اس طرح سے بہت ساری اور بھی باتیں ہیں. یہ حرام رزق سے، جہاں تک حلال ہے حلال کو اختیار کیا جائے اور حرام خوری سے بچیں. ایک لقمہ بھی حرام کا ہمارے حلق کے نیچے، ہماری اولاد کے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے، اس کا خیال رکھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی مثال بیان فرمائی. دیکھو ایک آدمی بہت پریشان ہے، اس کے بال بگڑے ہوئے ہیں، اس کے چہرے پر غبار ہے. یہ وہ سچویشنز ہیں
جب اللہ عام طور سے ایک بندے کی دعا قبول کرتا ہے. ایک آدمی سفر میں ہے، یطیل السفر، سفر اس کا لمبا ہے، دوران سفر، اشعث اغبر، اس کے منہ پر دھول دھمن لگا ہوا ہے، اس کے بال ہیں کہ بکھرے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ربی ربی کہتا ہے، ربی رب، اے میرا. اور رب اللہ کو کیا پسند ہے معلوم؟ دعا میں رب بولنا اللہ کو بہت پسند. رب بھی بول رہا، ہر چیز ہے، سارے باکسز ٹک ہیں اس کے دعا قبول ہونے کے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا ملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام انا یستجاب لہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام کے ہیں، جو کھانا کھایا ہے وہ حرام کے ہیں، جو گوشت پوشت اس کا بن چکا ہے وہ بھی حرام کا کھا کر بنا ہوا ہے، جو پیتا ہے وہ حرام کا پیتا ہے، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو آج کے اس درس سے جو مین ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہے اپنے رزق کو ہم حلال کریں، اپنی روزی کو ہم حلال کریں، حرام سے اجتناب کریں، مکمل اجتناب ہم حرام سے کریں. اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد رکھیں، خوشحالیوں میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں کے اندر ہمیشہ یاد رکھیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری صفات ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بیان کی جائیں گی. آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم گنہگاروں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کے مستجاب الدعوات بندے بن جائیں. اللہ رب العالمین ہماری بھی دعاؤں کو کبھی رد نہ کرے. اے اللہ ہماری ہر اس دعا کو جو ہم تیرے حضور میں کرتے ہیں قبول فرما، ہمارے تمام مسائل کو حل فرما، ہمارے انفرادی مسائل کو حل فرما، تو امت مسلمہ کے ملی اور اجتماعی مسائل کو حل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.